ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے انٹروڈکشن ٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز، اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ 846 کا یونٹ نمبر 1 ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ ہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے جی؟ آئیے یہ پہلے جان لیں ٹیچنگ کیا ہوتی ہے۔ ٹیچنگ از اے systematic way of presenting content necessary for mastery within a general area of knowledge۔ ایک منظم طریقے سے جو آپ کا ایک ٹاپک ہے اس کے اوپر آپ اپنا میٹیریل اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں تاکہ ان کے نالج میں اضافہ ہو۔ In general, teaching means the art or profession of an experienced person in any field of life, or the imparting of knowledge from a teacher to a student۔ اور جو بک آف انسائکلوپیڈیا ہے وہ اس کی ٹیچنگ کی تعریف یوں کرتا ہے: ٹیچنگ از a process by which one person helps others to achieve knowledge, skills and attitude۔ یہاں پہ یہ 3 چیزوں کا اضافہ کر رہا ہے کہ ٹیچنگ سے جو ٹیچر ہے وہ ایک منظم طریقے کے ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف نالج دیتا ہے بلکہ کچھ مہارتیں دیتا ہے اور ان کے ایٹیچیوڈ میں کچھ تبدیلی لاتا ہے۔ اسی سے اوپر ڈیفینیشن سے آگے ہم بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو ہم ٹیچنگ اسٹریٹجیز، میتھڈز اور ٹیکنیکس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کا الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیچنگ کو افیکٹو بنائیں۔ اب افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ افیکٹو ٹیچنگ از the one which brings desirable changes۔ افیکٹو ٹیچنگ کیا ہوتی ہے جی؟ جو آپ ڈیزائر کر رہے ہوتے ہیں چینجز لے کے آئیں، کس فیلڈ میں؟ اکیڈیمک لیول میں بچوں کے، مورل ویلیوز میں اور ایٹیچیوڈز میں۔ سو ایک مؤثر پڑھائی یا تعلیم وہ ہوگی جس میں ہم جو چینجز لے کے آ رہے ہیں جو ڈیزائریبل ہیں 3 چیزوں میں: ایکیڈیمک لیول اسٹوڈنٹس کا ہم نے بڑھانا ہے، پھر ان میں مورل ویلیوز میں بہتری لانی ہے اور ان کے ایٹیچیوڈ ان میں بہتری لانی ہے۔ جو ہم لفظ استعمال اردو میں کرتے ہیں تعلیم و تربیت، وہ انفیکٹ ایگزیکٹلی اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تعلیم تو خالی ہوگی ایکیڈیمک لیول کو اوپر کرنا، اور تربیت میں شامل ہو رہا ہے مورل ویلیوز میں بہتری آ رہی ہے اور ایٹیچیوڈز میں بہتری آ رہی ہے۔ سو یہ ایک صرف اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے گریڈز میں بہتر لا رہا ہے، اس کے اے گریڈ اتنے آ رہے ہیں، A+ اتنے آ رہے ہیں، تو وہ خالی وہ افیکٹو ٹیچنگ کا بیرومیٹر تسلی بخش بیرومیٹر نہیں ہوگا۔ ہم نے اوورآل دیکھنا ہے کہ وہ اکیڈیمک لیول میں کتنی امپرومنٹ لا رہا ہے، مورل ویلیوز میں کتنی امپروو لا رہا ہے اور ایٹیچیوڈ کتنے بہتر کر رہا ہے۔ اور اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس لفظ اسٹریٹجی کو ڈسکس کر سکیں۔ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کی ہم بات کر رہے ہیں اور ٹیچرس اسٹریٹجیز ہی اس پورے کوڈ میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ لفظ اسٹریٹجی کلیئر ہونا چاہیے، یہ کیا ہے جی؟ یہ کولنز کی انگلش ڈکشنری کے مطابق اسٹریٹجی کا مطلب ہے آرٹ آف وار۔ It is the art of planning and directing large military movements and operation۔ بیسیکلی یہ جو ٹرم ہے یہ ہم نے ملٹری ہسٹری سے لی ہے، جس میں جو ملٹری لیڈرز ہیں، جرنیل ہیں، فیلڈ مارشلز ہیں، آفیسرز ہیں، وہ اپنی جنگی حکمت عملی بناتے ہیں جس میں وہ کرتے کیا ہیں کہ ان کے پاس جتنے بھی ذرائع ہیں
کی شکل میں، ٹروپس کی شکل میں، ویپنری کی شکل میں، اور تمام جو ہے نا جو جنگی ان کے پاس ذرائع ہیں ان کی شکل میں، ان کو بہترین طریقے سے پورے جو ہے سیکٹر میں کس طرح افیکٹولی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے دشمن کے اوپر حاوی ہو جائیں. سو یہ ٹرم ان اسٹریٹجی ان فیکٹ بورو کی گئی ہے ملٹری ہسٹری سے، اور پھر اب یہ تقریباً ہر سیکٹر میں، چاہے اکنامکس ہو، چاہے پولیٹکس ہو، چاہے لٹریچر ہو، اس میں بھی یہ جو ہے نا وہ وائڈلی استعمال ہو رہی ہے یہ ٹرم اسٹریٹجی. اب ہم نیروئنگ ڈاؤن ہو رہے ہیں جی کہ واٹ از ٹیچنگ اسٹریٹجی. ٹیچنگ اسٹریٹجیز آر میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس that a teacher will use to support their pupils and students through the learning process. اب یہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز وہ ٹیچنگ میتھڈس ہیں اور وہ ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں جو ایک ٹیچر کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہیں، جو اس نے پلان کی ہوتی ہیں، سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے جو تعلیمی مقاصد ہیں، جو اس کے جنرل آبجیکٹیو اور اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہیں کسی ایک لیسن کے حوالے سے، اس میں اس کے وہ آپٹیمم ریزلٹس لینے کے لیے جو میتھڈز اور ٹیکنیکس بروئے کار لانے جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. اور اے ٹیچر ول چوز دا ٹیچنگ اسٹریٹجی موسٹ سوٹیبل ٹو ٹاپک وچ از اسٹڈیڈ. اب جو جس طرح جنگی حالات کے مطابق ایک جنرل اپنے ٹروپس کو اور ویپنری کو استعمال کرتا ہے، ایگزیکٹلی ایک استاد ٹاپک کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ ٹاپک کس قسم کا ہے اور اس میں کس قسم کے میتھڈز افیکٹو ہوں گے، کس قسم کی ٹیکنیکس کارآمد ثابت ہوگی، اور ان کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ وہ اپنے تعلیمی مقاصد کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. اب جیسے کہ ہم تھوڑا سا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹو انشور دیٹ دی ڈیزائرڈ لرننگ ول بی ایکوائرڈ ان اسپیسیفک ٹائم. ظاہر ہے جو کلاس کا وقت ہوتا ہے محدود ہوتا ہے، پیریڈ کا کوئی ٹائم ہوتا ہے 35-40 منٹ، اس 35-40 منٹ کے اندر اس نے اپنے ٹاپک کے ساتھ انصاف کرنا ہوتا ہے. سو ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو وہ اس حوالے سے پلان کرتا ہے تاکہ وہ اس محدود وقت کے اندر اپنے انشور کرے، یقینی بنائے کہ وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. پھر ٹو انکریج اسٹوڈنٹس ٹو ایکسچینج دیئر آئیڈیاز اباؤٹ دا ٹاپک انڈر ڈسکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی اسٹریٹجیز ٹیکنیکس کا بلینڈ استعمال کرے کہ اسٹوڈنٹس میں موٹیویشن پیدا ہو، ٹو انکریج اسٹوڈنٹس ٹو ایکسچینج دیئر آئیڈیاز، وہ اپنے آئیڈیاز بھی درمیان میں لے کے آئیں، وہ بھرپور طور پہ اس میں شرکت کریں اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. پھر ٹو minimize the number of wrong responses as students attempt to learn a concept, theory, law or principle. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی اسٹریٹجی اور ٹیکنیکس کا بلینڈ پیش کرے کہ جو اسٹوڈنٹس کی جب آؤٹ کمز ہوں تو ان آؤٹ کم میں وہ کم سے کم غلطیاں کریں اور ان کو کانسیپٹ زیادہ سے زیادہ کلیئر ہو جائیں. جو تھیریز، لا یا پرنسپلز آپ ان کو کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں وہ ان کو کمپریہنسولی، تھورولی، ان ڈیپتھ ان کو سمجھ آ جائے اور ان میں غلط پرسیپشن لینے کا امکان کم سے کم ہو. ٹو انشور دا اٹینمنٹ آف پری ڈیٹرمنڈ آبجیکٹیوز ٹو دا آپٹیمم لیول. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ جو بھی ہم لیسن پلان کرتے ہیں، جو اب اگلے ہم چیپٹرز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، تو اس میں ہمارے کچھ جنرل مقاصد ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے اسپیسیفک مقاصد ہوتے ہیں. اسپیسیفک آبجیکٹیو اینڈ جنرل آبجیکٹیو، خصوصی مقاصد اور عمومی مقاصد. تو
وہ اس نے جو یا ظاہر پری ڈیٹرمنڈ ہوتے ہیں جو ہم نے اٹین کرنے ہوتے ہیں بائی دی اینڈ آف دا لیسن، تو ہم وہ انشور کرتے ہیں ان اسٹریٹجیز کے استعمال کے ساتھ کہ وہ آپٹیمم لیول کے اوپر ہم میکسیمم لیول کے اوپر ہم ان کو اٹین کر لیں۔ اب ہم یہ کچھ ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں جو آپس میں ہم نے کنفیوز نہیں کرنی، ان کا ہم نے فرق سمجھنا ہے۔ جیسے اسٹریٹجی لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے کلیئرلی ایکسپلین کر دیا اسٹریٹجی لفظ آیا کہاں سے اور اس کا ہماری ایجوکیشنل سیٹنگ میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب ایک لفظ ہم نے میتھڈ استعمال کیا اور ایک لفظ ہم نے ٹیکنیک بھی استعمال کی، کیونکہ اسٹریٹجی مجموع ہے ان میتھڈز اور ٹیکنیکس کا جو کوئی ٹیچر اڈاپٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ سو آئے ہم اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں۔ دا ٹیچنگ میتھڈ از اے پروسیس، پروسیجر اور وے سم تھنگ از ڈن اور امپلیمنٹڈ ان اے پلان۔ کسی بھی پلان میں، کسی بھی منصوبے میں، جو لیسن پلان جو ہوتا ہے اس میں آپ نے کس طریقے سے، کس پروسیجر سے، کس پروسیس سے کوئی جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنی ہے، وہ جو ڈیٹیلڈ جو آپ کا پروسیس پروسیجر ہوتا ہے جس سے آپ نے وہ اپنا پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ٹیچنگ میتھڈ میں شمار ہوتا ہے۔ While on the other hand, strategy is the goal, set of actions or plans to achieve one aim or something. اب اسٹریٹجی اور میتھڈس کو مزید تھوڑا سا ہم کلیئر کرتے ہیں۔ اسٹریٹجی از how you plan to do something. آپ نے کوئی کام کرنا ہے، آپ نے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، اس منصوبے کے تحت ایک لیسن پلان کے تحت آپ نے ایک وہ کام کرنا ہے۔ اسٹریٹجی از ہاؤ یو آپ نے پلان کیا ہے، کیسے وہ کیسے پلان کیا آپ نے کیسے کرنا ہے، اور میتھڈ یہ ہے ایکچولی آپ وہ پلان امپلیمنٹ کرتے ہوئے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اسٹریٹجی مینز ہاؤ ٹو سلیکٹ تھنگز اینڈ گولز اینڈ میتھڈ از میننگ ہاؤ ٹو applicate those things and achieve them. A plan of action designed to achieve an overall aim. Method is always something which is done. اب تھوڑا سا میتھڈ اور ٹیکنیکس کا بھی فرق واضح کر دیں ہم۔ Teaching method is a systematic way of doing something. It means an orderly, logical arrangement of steps. آپ نے مثال کے طور پہ لیکچر میتھڈ میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو پہلے لنکیج کرتے ہیں، پریویس لیسن کے ساتھ لنکیج کرتے ہیں، لنک ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو یا اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں ایک طریقے سے، ایک قسم کا اسٹوڈنٹس کو ابھارتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں ٹاپک میں ان کی دلچسپی پیدا ہو۔ پھر آپ اس کے بعد آپ کی جو ہے اسٹیپنگ شروع ہو جاتی ہے، فیز 1 2 3 جو بھی ہے، آپ کو ہر فیز کے بعد کنفرمیشن، یہ آپ نے ایک درمیان میں کوشچن آنسر کا سیشن بھی ٹیکنیک بھی ڈال دیا آپ نے۔ سو آپ کس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ٹیچنگ ٹیکنیک از اے ویل ڈیفائنڈ پروسیجر یوز ٹو اکمپلش اے اسپیسیفک۔ اب ٹیچنگ ٹیکنیک جو ہے نا، یہ میتھڈس میں اندر کئی ٹیچنگ ٹیکنیکس آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ فار انسٹنس لیکچر میتھڈ کے اندر اس کو افیکٹو کرنے کے لیے آپ کوشچن آنسر ٹیکنیک کو شروع میں بھی استعمال کر سکتی ہیں، درمیان میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آخر میں سم اپ کرتے وہ فائنل ایویلیوشن کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ٹیکنیک از اے پروسیجر اور اسکل فار کمپلیٹنگ اے اسپیسیفک ٹاسک۔ If a classroom is becoming distracted، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی توجہ جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے اور آپ کو بلینک فیسز نظر آ رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ ضرور رہے ہیں، لیکن آپ ایز اے ٹیچر، ایکسپیرینس ٹیچر، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے نا کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں۔ سو ان کو واپس لانے کے لیے آپ جو ٹیکنیک استعمال کریں گے، جو طریقہ استعمال کریں گے، کوئی کوشچن پھینک دیں گے یا کوئی لطیفہ سنا دیں گے یا کچھ اور ایکٹیویٹی کر دیں گے، وہ آپ کی ٹیچنگ ٹیکنیک میں شمار ہوگا۔
اب ہر استاد کے اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں جی، جتنے استاد ہیں ان کے اپنے اپنے سٹائل ہوتے ہیں. اور جو ٹیچنگ سٹائلز ہوتے کیا ہیں جی؟ ٹیچر سٹائلز آر دا وے ان وچ ٹیچرز مینیج دیئر کلاس روم اینڈ ڈیلیور کانٹینٹ. اب ہر جیسے میں نے کہا مزاج کے مطابق، تربیت کے مطابق، بیک گراؤنڈ کے مطابق ہر استاد کے سٹائلز ہوتے ہیں. ٹیچنگ میتھڈز ڈپینڈ آن دا پریفرنس آف دا ٹیچر. اب یہ استاد کا چار دیوار کے اندر جو کلاس روم کیا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے کہ کچھ مقاصد اس نے حاصل کرنے ہیں. اب ان مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو لبرٹی ہے کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق، اپنے سٹائل کے مطابق، اپنے طریقہ کار کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے، اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے، اسٹوڈنٹس کی عمر کیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کو میتھ پڑھا رہا ہے، انگریزی پڑھا رہا ہے، سائنس پڑھا رہا ہے، ہر ایک کے جو ہے نا وہ اس میں سٹائل میں جو ہے وہ آپ کو اسٹوڈنٹ کی عمر کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، سبجیکٹ کی نوعیت کے مطابق اس کے جو ہے نا وہ سوٹیبل، موسٹ سوٹیبل سٹائل وہ جو ہے استاد اپناتا ہے. سو مین ٹائپس کیا ہیں جی سٹائلس کی؟ 5 مین سٹائل جی ہم ذکر کر رہے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کو آپ اگر کم کر کے ان کو براڈ 2 یا 3 میں کر دیں تب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو آسانی کے لیے 5 یہاں پہ سٹائلز کا ہم ذکر کر رہے ہیں. دی اتھارٹی سٹائل، دی ڈیلیگیٹر سٹائل، دی فیسیلیٹیٹر سٹائل، دی ڈیمانسٹریٹر سٹائل اینڈ دی ہائبرڈ سٹائل. یہ 5 اگر آپ گوگل سرچ پہ اپنے آپ کو ڈالیں تو آپ لکھیں ٹائپس آف ٹیچنگ سٹائل تو آپ کو جو ہے جو آنسر ملے گا اس میں یہ آپ کو 5 سٹائلز لکھی ہوئی بتا رہے ہیں. میں آپ کو سورس بھی دے رہا ہوں جی تاکہ آپ کی تسلی کے لیے کہ جو آپ نے 5 کہاں سے لائے ہیں جی. تو یہ 5 مین سٹائل ہیں، ہر ایک کے اوپر ایک سلائیڈ تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے لیے آپ کے لیے. اتھارٹی سٹائل کیا ہے جی؟ The authority style is primarily used in a lecture or auditorium setting whereby the teacher will give a lengthy one-way discussion on a pre-assigned topic. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ بچوں کی تعداد کیا ہے، جگہ کون سی ہے، بچوں کی عمر کیا ہے، اس کے مطابق آپ کو سٹائل اپنانا پڑتا ہے. اور اگر آڈیٹوریم میں کلاس ہو رہی ہے جہاں بچے کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ کا جو ریلیونٹ سٹائل بنے گا، موسٹ افیکٹو سٹائل بنے گا، وہ آپ کا یہ لیکچر میتھڈ بنے گا. اور لیکچر میتھڈ میں کیا کرتی ہیں اتھارٹی سٹائل میں؟ ٹیچر پلان کر کے آیا ہوتا ہے کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر میں نے یہ میٹیریل اس کو میں نے اس ترتیب کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنا ہے. درمیان میں 1 یا 2 جگہ پہ ایٹ رینڈم بھی میں سوال پوچھ سکتا ہوں یا پلان طریقے سے ایک فیز ختم ہونے کے بعد میں کوشچن آنسر کر کے ان کو، اور ایک آدھ کوئی کوشچن بھی اگر اٹھا دے اسٹوڈنٹ کو اس کو بھی میں انٹرٹین کر لوں گا. لیکن زیادہ کوشچنز آپ انٹرٹین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آپ انڈیویجول توجہ نہیں دے سکتے. سو یہ سٹائل وہاں پہ پاپولر ہوتا ہے جس میں جو ہے اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو، اسٹوڈنٹس گرون اپ ہوں اور ڈسپلن ہوں. اس میں اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن کم سے کم ہوتی ہے. یہ جس کو کہتے ہیں ٹیچر سینٹرڈ قسم کا یہ سٹائل ہے. اور اس میں جو ہے وہ ٹیچر اپنے تئیں پوری تیاری کے ساتھ کوشش کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی نیڈ پوری کر دے، لیکن 1 on 1 یا جو ہے نا انڈیویجول اٹینشن دینے کی پوزیشن میں وہ نہیں ہوتا. پھر ڈیلیگیٹر سٹائل ہے جی. اس میں جو ہے فار دا سبجیکٹس دیٹ نیسیسیٹ گروپ ورک، پیئر فیڈ بیک اور لیب بیسڈ لرننگ، اے ڈیلیگیٹر اور گروپ سٹائل آف ٹیوٹرنگ از آفن اڈاپٹڈ. اب یا اس جو سٹائل ہے اس میں آپ نے بال اسٹوڈنٹ کے کورٹ میں پھینک دیا، یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے جی.
اسٹوڈنٹس کو چھوٹے چھوٹے آپ گروپ میں بانٹ دیتے ہیں, ان میں آپس میں اپنے اتفاق سے کوئی لیڈر چن لیتے ہیں, یا ٹیچر نامینیٹ بھی کر سکتا ہے, اور پھر ان کو ایک ٹاپک مل جاتا ہے یا کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے ڈسکشن کے لیے. اب اس کے جو ہے نا فائدے کیا ہیں, یہ پیئر ٹو پیئر لرننگ کے لیے آئیڈیل سٹائل ہے جی. اس لیے کہ ایک ہی عمر کے ایک ہی تقریباً ایکڈیمک لیول کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں وہ جو جھجک جو ہوتی ہے استاد اور ٹیچر والی, استاد اور اسٹوڈنٹ والی جھجک وہ نہیں ہوتی ہے, وہ بے دھڑک ہو کے سوال پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں, کر بھی رہے ہوتے ہیں, اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کاٹ بھی رہے ہوتے ہیں, کراس ایگزامن بھی کر رہے ہوتے ہیں, جس سے جو ہے وہ تھریڈ بیئر ہو کے یہ ہے نا وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. سو اس حوالے سے یہ فائدہ مند ہے. لیکن پھر جو اس کے ہر چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آپ نے اس میں اسٹرکچر یہ ہے کہ آپ نے ان کو چھوٹے سے گروپ میں تقسیم کر کے ان کو آپ نے ٹاپک دے دیا یا کوئی پروجیکٹ دے دیا, اور پھر جو ہے نا وہ بعد میں جو ایک اس کو ایک جو اس کا سینئر ہوتا ہے, جو ان کے گروپ لیڈر ہوتا ہے, وہ پریزنٹ کر دیتا ہے اپنی طرف سے. ایک یا دو اسٹوڈنٹ جو ہے نا پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے جو انہوں نے ایک کنسنسس قسم کا پروجیکٹ بنایا ہوتا ہے. اور اس کا جو ڈیٹریکٹر ہیں, یعنی جو اس کو تنقید کرنے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی عمر کے ایک ہی تعلیمی معیار کے لوگ ہیں, وہ ایک دوسرے سے زیادہ کیا سیکھیں گے. جھجک تو درمیان میں نہیں ہوگی, لیکن جو ٹیچر سکھا سکتا ہے یا ٹیچر کا نالج کا لیول ہے, وہ اسٹوڈنٹ کا آپس میں تو وہ نالج شیئرنگ کا وہ لیول نہیں ہو سکتا. سو یہ بات ہو سکتی ہے. اب اگلی جو ہے سٹائل ہے وہ ہے فیسیلیٹیٹر سٹائل جی. اس میں جو ہے وہ آپ یہ لیکچر سٹائل اور جو ہم نے پچھلا سٹائل دیکھا ہے یہ والا ڈیلیگیٹر سٹائل, اس کا یہ درمیانی آپ شکل کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, سہولیت فراہم کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ گروپ ڈسکشن میں ٹیچر خود جو ہے نا وہ اینکر کے طور پہ یا کمپیئرنگ کے طور پہ یا ماڈریٹر کے طور پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے. سو وہ تمام گو کے اسٹوڈنٹ دھڑا دھڑ جو ہے نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ٹیچر ہوتا ہے بیک فٹ پہ ہوتا ہے, وہ ان کو پوری جو ہے نا اس اجازت ہوتی ہے ان کو کھول کے بولنے کی اور اپنے اوپینین ایکسچینج کرنے کی. لیکن اس کے باوجود بھی ٹیچر جب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹریک سے اتر رہے ہیں, ہٹ رہے ہیں, یا غلط جا رہے ہیں, یا کوئی بلنڈر مار رہے ہیں, کوئی فوش قسم کی غلطی کر رہے ہیں, تو وہ درمیان میں کود پڑتا ہے اور ان کو کریکٹیو میجرز لے لیتا ہے اور ان کو کریکٹ کر لیتا ہے. سو اس کی جو ہے نا بھی خامیوں خوبیوں میں یہی ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ کھل کے بول سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں, اور پھر ان کے اوپر ایک امبریلا بھی موجود ہوتا ہے ٹیچر کی شکل میں, جو درمیان میں فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. پھر ایک اور سٹائل ہے جی ڈیمانسٹریٹر سٹائل. یہ جو ہے لائک لیکچر اور اتھارٹی سٹائل آف ٹیچنگ, the demonstrator retains the authority in the classroom. اب کچھ جو ایسے ہوتے ہیں سبجیکٹ جن کو آپ لیکچر فارم میں جو ہے کرانا مشکل ہوتا ہے, سمجھانا مشکل ہوتا ہے, مقاصد حاصل کرنے مشکل ہوتے ہیں, وہ ڈیمانسٹریشن کے ذریعے ٹیچر کرا رہا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا لگام اس وقت پھر بھی ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے, تو وہ ٹیچر ہی لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور جو ہے نا اسٹوڈنٹ اس میں رادر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ اتنا نہیں کر پا رہے ہوتے. یہ کچھ سبجیکٹ کے لیے بہت زبردست کارآمد ہے, مثلا جیسے میوزک ہو گیا, آرٹ ہو گیا, فزیکل ایجوکیشن ہو گیا, جس میں چیزیں جب تک ڈیمانسٹریٹ نہ ہوں اس وقت تک کہ اس کا وہ صحیح وہ اس کو کلیئر کانسیپٹس نہیں ہوتے. سو یہ ایک اور سٹائل ہو گیا. یہ ایک پانچواں سٹائل ہے جی ہائبرڈ سٹائل. یہ انٹیگریٹڈ ٹیچنگ سٹائل ہے جی, یعنی یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا آپ کا باقی سٹائل سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے فیچرز اس میں شامل ہوتے ہیں, اور پھر جو جیسے
لیکچر میتھڈ سے اس نے شروع کیا، ٹیچر نے درمیان میں اس نے ماحول دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو اس نے کوئی ڈیمانسٹریشن شروع کر دی، وہاں سے جو ہے نا وہ اس کی طرف نکل گیا، بچوں کو کوشچن آنسر کے اوپر ڈال دیا، ان کو میکسیمم ان سے ان کو درمیان ٹائم دے دیا، لو جی 5 منٹ دے دیتا ہوں، یہ بات آپ کر کے پھر میں 5 منٹ میں آپ سے دوبارہ اس کی لوں گا آپ سے فیڈ بیک۔ تو وہ مختلف سٹائلز کو کمبائن کر کے وقت کے مطابق، موضوع کے مطابق، ٹاپک کے مطابق، حالات کے مطابق، اسٹوڈنٹ کی ایج کے مطابق، ان کی انٹرسٹ کے لیول کے مطابق، سائیکولوجیکل کنڈیشن کے مطابق وہ اس کو سوئچ اوور کرتا رہتا ہے۔ یہاں پہ آخر میں کلیئر کر دوں جی کہ یہ تو میں نے 5 آپ کو بتا دیے اسٹائل، جو سورس بھی بتا دی کہ گوگل سرچ میں اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کو 5 اسٹائل ملیں گے، لیکن اگر آپ اس کو ذرا اس کو کنسائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو 2 براڈ کیٹیگری میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو آٹوکریٹک اسٹائلز نظر آئیں گے اور پرمیسو اسٹائل نظر آئیں گے۔ پرمیسو جس میں آزادی ہے، تھوڑا سا اجازت ہے اسٹوڈنٹس کو زیادہ جو ہے نا کھل کے پارٹیسپیٹ کرنے کی، اور اس میں آپ کو جب ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو کانسیپٹ آپ کا بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے، یعنی کہ لیکچر میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، ٹیٹوریل میتھڈ اس میں، اور پروگرامڈ انسٹرکشن۔ ٹیٹوریل میتھڈ تھوڑا سا میں کلیئر کر لوں کہ آپ ایک ٹاپک کے اوپر 4-5 اگر پیریڈ ہو چکے ہوں تو اس کے بعد ٹیٹوریل کا اگر ایک پیریڈ رکھ دیا جائے، اس میں جو اٹ از اے سارٹ آف ریمیڈیل اسٹریٹجی، جو چیزیں فل ان دی بلینکس کرنے والی ہیں یعنی رہ گئی ہیں درمیان میں، اسکپ ہو گئی ہیں، اور یا مشکل کانسیپٹ جو ہے نا ان کو دوبارہ اس میں ٹاپک بنایا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے آپ اس میں جوائن ان کرو، اور جو ہے نا کوئی مشکلات جو بھی آپ کو اس ٹاپک کے دوران پیچھے 4-5 روز میں آئی ہیں ان کو ڈسکس آؤٹ کرو۔ تو یہ ٹیٹوریل کا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ پروگرام انسٹرکشن میں آپ ہر سٹیپ کو پروگرام کر کے آئے ہوتے ہیں، یہ ہوگا اس کے 5 منٹ بعد یا 7 منٹ بعد، یہ ہوگا اس کے بعد، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ باریکی کے ساتھ پروگرامڈ ہوتا ہے۔ یہ جو 4 سٹائلز لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آٹوکریٹک سٹائلز ہیں، اس میں ٹیچر کا رول زیادہ ہوتا ہے، ٹیچر سینٹرڈ زیادہ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پیسو رول میں ہوتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کم سے کم ہوتی ہے۔ جبکہ یہ جو سٹائلز ہیں کوشچن آنسر اسٹریٹجی ہے، ہیورسٹک ایٹیٹیوڈ، یہ ہیورسٹک جو ہے نا ذرا تھوڑا سا موٹا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تحقیق بچے خود کرتے ہیں، پرابلم سالونگ جس کو کہتے ہیں، پرابلم سالونگ ان کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ پروجیکٹ اسٹریٹجی، کوئی پروجیکٹ دے دیا جاتا ہے، پروجیکٹ عام طور پہ کوئی چارٹ بنانا یا کوئی ماڈل بنانا یا کوئی اس قسم کی چیز بنانا، شادی بیاہ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک فنکشن جو ہے نا وہ ماڈل، اس کا گاؤں بن رہا ہے، گاؤں میں وہ مختلف براتی ہیں، دلہا دلہن ہے، الا بلا بلا، تو کوئی بھی پروجیکٹ اسی طرح سائنس کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے جس میں کوئی موسموں کا یا بارش کا یا بادلوں کا یا کچھ کا ذکر ہو، تو وہ پروجیکٹ اسٹریٹجی ہے۔ گروپ ڈسکشن ہمیں پتہ ہے، رول پلینگ کا پتہ ہے جی، اسائنمنٹس بھی ایک طریقہ ہے جی، اور پھر کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن، آج کل تو جو ہے نا CAI یا CAL کمپیوٹر اسسٹڈ لرننگ، اس کے جو ہے نا مختلف مارکیٹ میں اس کے سافٹ ویئر آ گئے ہیں۔ برین سٹارمنگ سیشنز، کوئی ٹاپک دے کے دھڑا دھڑ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور پھر انڈیپینڈنٹ اسٹڈی، بچوں کو کہہ دیا کہ جی یہ آپ اتنا ٹائم ہے، یہ ٹاپک ہے، لائبریری میں بیٹھو یا جدھر بھی بیٹھو اس کو آپ سرچ کرو اور لے کے آ جاؤ۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے جی، میں نے جیسے 2-3 دفعہ پہلے بھی بات کی ہے، اسٹوڈنٹ کی عمر کیا ہے، اسٹوڈنٹ کا ایکڈیمک لیول کیا ہے، اور جو ہے نا تعداد کیا ہے اسٹوڈنٹس کی، اور سچویشن کیا ہے، اور سبجیکٹ کی نوعیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈٹرمن کریں گے کون سا سٹائل زیادہ افیکٹو ہوگا۔
سو ہم نے ابھی 5 سٹائلز کی پہلے ذکر کیا، پھر اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے 2 میں لے کے آئے. ایم وہی ہے جی، آپ نے وہ ٹیچنگ اسٹریٹجیز اپنانی ہے، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز اور میتھڈز یوز کرنے ہیں، وہ ٹیچنگ کی ٹیکنیکس استعمال کرنی ہے جس سے آپ کی